السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایات البخاری کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الادب المفرد کی چند روایات۔ اب الادب المفرد شریف بھی حضرت امام المحدثین سیدنا امام بخاری قدس سرہ کی عظیم علمی اور فکری کتاب ہے۔ اگرچہ اس کتاب کی روایات کتاب صحیح بخاری کہ پایا کی تو نہیں، مگر پھر بھی امام کی مستند شخصیت نے اس کتاب کو مرتب فرمایا ہے۔ ویسے ہم جو روایات اس کتاب سے نقل کرنے والے ہیں وہ دیگر متعدد کتب احادیث و آثار میں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح جو روایت کثرت کے ساتھ وارد ہو خود کبھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، جس نے نام ماننے کی قسم کھا رکھی ہو وہ قرآن حکیم کی صریحاً آیات قدسیہ کو بھی کب مانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہٹ درمی کی مرض سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت مخدومہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اسلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور وہ آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر چومتی اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور جب سیدہ آستانہ رسالت مآب پر حاضر ہوتی تو آپ بھی ان کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ الادب المفرد سواد 138 ابو داؤد شریف جلد 2 سواد 318 مشکات سواد 402 مدارج النبوہ حجت اللہ البالغہ جلد 2۔ حضرت اشج رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھام کر چوم لیا۔ الادب المفرد سواد 86۔ حضرت واضح بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر ہم اس سے پہلے آپ کو نہیں پہچانتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں، تو ہم نے حضور کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو پکڑ کر بوسہ دیا۔ الادب المفرد سواد 144۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سرکار کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ الادب المفرد اور باقی کتابیں۔ ان تمام مبارک روایات سے معلوم ہوا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس دور میں اگر کوئی عقیدت مند اپنے شیخ کامل کا ہاتھ یا پاؤں چومے تو بعض کمظرف انسان وبیلہ شروع کر دیتے ہیں، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا۔ کاش ان کو معلوم ہوتا کہ کسی بزرگ ہستی کا احترام کرنا آغاز اسلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چھوا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، فقبلہا تو ان کا ہاتھ چوم لیا۔ الادب المفرد سواد 144 دارمی شریف جلد 1 سواد 31۔ حضرت عبداللہ بن رزین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ چادر سے باہر نکالے اور فرمایا میں نے ان ہاتھوں سے اللہ کے محبوب کی بیعت کی ہے۔ پس ہم کھڑے ہوئے اور اس مبارک ہاتھ کو چوم لیا۔ الادب المفرد سواد 144۔ الحمدللہ بزرگان دین کی دست بوسی کرنا آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عمل مضحکہ خیز اور بغیر دلیل کے نہیں۔ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ ایک شخص نے بیت اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کی نظر مانی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ تمام اہل عرفان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شیخ کامل کا مقام والدین سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر کامل اور نائب اکمل ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے قدموں کو بوسہ دینا اور اساتذہ کے قدموں کو بوسہ دینا تو درجہ اولا ثابت ہوگا۔ ہم شیخ کامل کے ہاتھ کو اس لیے چومتے ہیں کہ اس کا ہاتھ اولیاء کاملین کے توسل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے ساتھ مس ہوتا ہے، اور اس کے قدم مبارک بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ قرآنی فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ولی اس کی عظیم نشانیاں ہیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑی نشانی ہے۔ اب قرآن حکیم سے پوچھ لیں کہ اس نشانیوں کو بڑا بھائی سمجھ کر برکہ کی حیثیت دی جائے یا تعظیم و تکریم کر کے اپنے دلوں کے اندھیرے دور کیے جائیں۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف جاگزیں ہے وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔
حیرت ہے یہ مولوی حضرات مکہ مکرمہ جا کر صفا مروہ کی پہاڑیوں پر سعی بھی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہی نہ کہ انا صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں کیوں قرار دی گئیں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کی عظیم نشانیوں یعنی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک لگے۔ سبحان اللہ، اہل اللہ کی عظمت کا کیا کہنا جو ان کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، لیکن اس مولوی کا بھی کیا کہنا کہ اہل اللہ کے قدموں کی برکت سے بننے والی نشانی کا تو احترام کرتا ہے، مگر اہل اللہ کا احترام کرنا شرک و کفر قرار دیتا ہے۔ اس سے بڑی حماقت بھی چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ کیا قیامت ہے باغبانوں کی جن کی خاطر بہار آئی، وہی شگوفے کھٹک رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں خار بن کر۔ صحابہ کا انداز بیان۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچھے انداز اور خوبصورت الفاظ میں گزارشات عرض کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد بہت سا قرض چھوڑ گئے تھے۔ جب کھجوروں کے توڑنے کا وقت آیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان الفاظ میں عرض کی، میرے والد ماجد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور اپنے اوپر بہت سا قرض چھوڑ گئے، میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ حضور کی زیارت کر لیں۔ بخاری باب قضاء الوحی۔ غور کیجیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ نہ کہا کہ آپ قرض خواہوں کے پاس آئیں، بلکہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کی قرض خواہ حضور کی زیارت کر لیں۔ اللہ اکبر، گویا اہل جہاں کو بارگاہ رسالت کے آداب سکھا رہے ہیں۔ اور ابو ایوب انصاری کا کمال ادب۔ حضرت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ نے رہنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر پسند فرمایا۔ آپ مکان کے نچلے حصے میں ٹھہرے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ماں اہل و عیال اوپر والے حصے میں رہے۔ ایک رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ سوچ کر رات ایک کونے میں ہو کر بسر کی۔ صبح ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا میں اس چھت پر نہیں رہنا چاہتا جس کے نیچے آپ موجود ہوں۔ بہرحال ان کی گزارش پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والے حصے میں رہائش اختیار فرما لی۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس جگہ سے کھانا کھاتے جس جگہ پر حضور کی انگلیاں لگی ہوتی۔ مشکوہ بخوالہ بخاری شریف، اصحابہ سیرت ابن اسحاق، سیرت رسول عربی۔ فاروق اعظم کا کمال ادب۔ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا، کسی نے مجھے کنکری ماری، میں نے ادھر دیکھا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ کہا جاؤ اور ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں ان دونوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ طائف کے باشندے ہیں۔ بولے طائف کے باشندے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس شہر کے باسی ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو۔ بخاری کتاب صلاۃ۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد بھی آپ کی بارگاہ کا ادب کرنا سنت صحابہ کرام ہے اور اہل مدینہ کا شعار ہے۔ نیز جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ادب نہیں کرتا، عدل فاروقی سے سزا کا حقدار ٹھہراتا ہے، جرم عظیم قرار دیتا ہے، ایسا جرم جو آگ بن کر ایمان کی لہلہاتی کھیتیوں کو جلا دیتا ہے، جو زہر ہو کر یقین کی دردناک موت کا سامان بن جاتا ہے۔ محبت و اطاعت۔ اس نظر گاہ فطرت میں عشق و محبت کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، بلکہ اہل محبت تو محبت کو ہی تخلیق عالم کی بنیادی اکائی تصور کرتے ہیں۔ اگر دل کی بیتاب دھڑکنوں میں یہ لاہوتی جذبہ موجزن نہ ہو تو یقین کیجیے کہ دنیا کی ہر چیز اپنا حسن کھو بیٹھے۔ یہ دنیائے رنگ و بو اس لیے بھی حسین ہے کہ یہ ایک حسین کی خاطر منصہ شہود پہ لائی گئی ہے، اور خلاق مطلق نے اپنے محبوب کے لیے اس کی ایک چیز کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اس کا کوئی پہلو تشنہ تکمیل نہیں چھوڑا، ہر پہلو کی تخلیق میں کوئی عظیم مقصد ضرور چھپا ہوا ہے جو اس کی افادیت کو اہل فکر پر ہر آن روشن کیے ہوئے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہمیں زمین اور آسمان اور ان کے درمیان چیزوں کو کسی حکمت سے پیدا فرمایا ہے۔ دوسری آیت، کیا انہوں نے اپنے دل میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کی درمیانی چیزوں کو کسی حکمت سے پیدا کیا ہے؟
اس لاجوردی آسمان، شاداب زمین اور ان کے درمیان دلکش مظاہرہ فطرت کی تخلیق کا مقصد معرفت توحید کے علاوہ کچھ اور بھی ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے حدیث قدسی، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ اے محبوب آپ کی کرامت و منزلت کی اس کو معرفت کرواؤں، اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہرگز دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ بقول حضرت ظفر، سب غاتیوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ جب خود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے تو پھر وہ کیوں نہ اس محبت کو اہل ایمان کی زینت قرار دے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا نبی ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، نور الہی کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ اخوک کو خر کی ہے۔ ذیل کی سطور میں اہم احادیث نبویہ کی روشنی میں محبت کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ خوب رسول جان ایمان ہے، خوب عربی میں محبت کو کہتے ہیں، پیار کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین اور اس کی اولاد سے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اسے والدین، اولاد اور دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری کتاب الایمان، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی شخص ایمان کی لذت سے بہرہ اندوز ہوگا جس کو اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھتا ہو اور کافر بننا اس قدر ناگوار سمجھتا ہو جیسے آگ میں کودنا۔ بخاری کتاب الایمان۔ فاروق اعظم کا عقیدہ۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ فأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آقا میں اپنی جان کے علاوہ آپ کو ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، بات نہیں بنے گی، خدا کی قسم جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، خدا کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، اے عمر بات اب بنی ہے۔ بخاری کتاب الایمان و النذور۔ اس حدیث کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہو سکتا ہے کہ تعلیم اہل اسلام کے لیے یہ انداز گفتگو اختیار کیا ہو، جیسا کہ مشکوک کتاب الایمان کی پہلی حدیث میں جبرائیل امین نے تعلیم امت کے لیے ایسا ہی طریقہ اختیار فرمایا۔ اس قسم کے مکالمے سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ الفاظ اس لیے رقم کیے ہیں کہ کوئی منکر صحابہ یہ تصور نہ کر لے کہ پہلے تو عمر فاروق معاذ اللہ راسخ العقیدہ نہیں تھے، حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے فوراً بعد ہی نام مصطفیٰ پر کٹ مرنے کے لیے بے چین نظر آتے تھے۔ انہیں غلامی رسول اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، تو اسی وقت کعبہ معظمہ میں آ کر اعلان کر دیا تھا کہ عمر نے اسلام کا دامن تھام لیا ہے، لہٰذا آپ کوئی اہل اسلام کو اعلانیہ نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ آپ نے اس وقت ہر امکانی خطرے کو نظر انداز کر دیا تھا، بس یہی جذبات رگ و ریشہ میں سرایت کیے ہوئے تھے۔ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، انتا مع من احببتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دروازہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا کہ ایک آدمی ملا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ وہ آدمی کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں نے قیامت کے لیے زیادہ روزے، نماز اور صدقہ وغیرہ اعمال تو جمع نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ بخاری کتاب الاحکام۔ کس قدر ایمان آفریں حدیث ہے، کروڑوں تہی دامن لوگوں کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال حسنہ گو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، مگر ان سے بھی بڑی چیز اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ہے۔ صحابہ نے اپنے اعمال پر فخر نہیں کیا، محبت رسول اور عشق خدا کو زندگی کا سارا تصور فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔